إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 97 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس تفسیر کی کلاس میں سورۃ صافات پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور سورۃ صافات کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 75 میں آ کے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ نعمہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، یہ افعال مدح اور ذم میں سے ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو دیکھ ہم نے کتنے اچھے طریقے سے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن نوح علیہ السلام کی دعا تھی کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ بیان فرمایا ہے، سورۃ قمر کے اندر رب انی مغلوب فانتصر، اور سورۃ نوح میں فرمایا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا۔ بہرحال یہ آیات ان کی کیفیت بیان کرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی وقال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، زمین پہ کسی بھی کافر کو چلنے والا نہ چھوڑ دے۔ تو یہ دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نجات دے دی، اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کے نہیں ماننے والے تھے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے پکارا اور اللہ نے اس پکار کو پورا کر دیا۔ پکار کیا ہے؟ اے اللہ میری اس کافر قوم کو نیست و نابود کر دے۔ رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، آسمان سے پانی کھل گیا، زمین سے پانی پھٹ پڑا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے بیانات میں یا کچھ لوگ اپنی تفاسیر میں مقابلہ کرتے ہیں انبیاء کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جنہوں نے پتھر کھانے کے بعد بھی کہا تھا یعنی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے بیان کر کے انبیاء کے درمیان مقابلہ کیا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تفضلونی علی یونس بن متی، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک واحد پیغمبر یونس علیہ السلام ہیں جنہوں نے زندگی میں ہی
ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور کشتی میں جا کے پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر اللہ نے فضل و کرم کیا، ناراض ہو گئے تھے نا۔ آگے آتا ہے اسی آیت میں اذ ابق الی الفلک المشحون، ابق بولا جاتا ہے بھاگے ہوئے غلام پہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے اس پر بھی بیان کرنے میں فضیلت نہ دو، اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء میں مرتبے موجود ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے سپارے کی پہلی آیت سورۃ بقرہ کے اندر ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن اس طرح کر کے جائز نہیں ہے کہ جس میں کسی ایک نبی کا نقص بیان کیا جا رہا ہو اور دوسرے کی تعریف کی جا رہی ہے، جائز نہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہ کیوں دعا کی تھی؟ اس لیے کہ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اے نوح تیری قوم سے صرف وہی ایمان لائیں گے جو لا چکے، اور کوئی ایمان لائے گا ہی نہیں۔ جب اللہ نے بتا دیا تھا تب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ ہم سے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم کتنے ہی اچھے تھے جنہوں نے ان کی پکار کو پورا کیا، اور وہ پکار کیا تھی کہ اپنی قوم سے نجات تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اس بڑی زبردست مصیبت سے، کرب مصیبت کو کہتے ہیں، عظیم بڑی مصیبت سے نجات دے دی، یعنی وہ جو پانی میں غرق ہونا تھا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہی اولاد کو ہم نے پیچھے چھوڑا، پیچھے یعنی ان کے بعد جتنی بھی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہاں پہ ضمیر فصل لائی گئی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے فرمایا کہ صرف اور صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہی تھی جنہیں اللہ نے باقی چھوڑا۔ وہ ہے کہ جس سے دلیل یہ لی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اترے تھے کشتیوں پہ، ان کی نسل آگے نہیں چلی، صرف اور صرف نوح علیہ السلام کی آگے نسل چلی۔ اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے حام، حا الف حا میم، اور دوسرے کا نام ہے سام، اور تیسرے کا نام ہے یافس۔ اور یہ عموماً تاریخ میں مشہور ہے کہ یہ جو حام تھے ان سے جو ہے وہ آگے نسل چلی، اور اس لیے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حام کی اولاد سے یہ سوڈان، افریقہ، مشرقی، یعنی وہ لوگ جو تھوڑی سی بلیک سکن والے ہیں، یہ اولاد ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اور جو ان سے سام تھا، اس سامی سے یہ ساری کی ساری قومیں پیدا ہوئیں، جس میں عرب ہے، فارس ہے، روم ہے، یہود و نصارہ ہیں، یہ سارے کے سارے سامی قبیلے کہلاتے ہیں کہ سام سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اور تیسرے بیٹے جو یافس ہیں، ان کی اولاد سے پیدا ہونے والے ترک ہیں۔ اسی طرح وہ قوم جو یاجوج اور ماجوج کی بہت بڑی قوم ہے، جو اس دنیا سے اوجل ہے اور اس نے آنا ہے، ظاہر ہونا ہے، وہ سارے کی ساری قوم اس سے پیدا ہوئی تھی جو نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس ہیں۔ یہ عام مشہور جو تاریخی باتیں ہیں وہ یہ ہیں، اور دلیل کیا دی جاتی ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، جبکہ واللہ اعلم ان تمام باتوں کی تاریخ سے ہم نقل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بہت بڑی دلیل تو ان چیزوں کی نہیں ہے، لیکن برحال تاریخ ایک ہے اس چیز کی جو سب سے بڑی دلیل بیان کی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر، ان کی جو خیر اور ان کی اچھائی نوح علیہ السلام کی، ہم نے بعد کے لوگوں میں چھوڑی، فی الآخرین، بعد کے لوگ آنے والے، کیونکہ قیامت تک لوگ نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں، ان کے بارے خبریں سنتے تھے، تو اللہ نے ان کی اچھائی اور ان کا تذکرہ بعد کے لوگوں کے اندر اچھا تذکرہ چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین،
سلامتی ہو نوح علیہ السلام پہ فی العالمین تمام جہانوں میں۔ اب یہ جو سلام علی نوح فی العالمین آیت ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں مفسرین کے ہاں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہے، جس طرح کہ پچھلی آیت ہے مستقل، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد کے لوگوں میں ہم نے ان کا تذکرہ خیر چھوڑا، اسی طرح سلام ہو نوح علیہ السلام پہ، تمام جہانوں کے اندر ان پہ سلامتی ہوتی رہے۔ اب یہ جو نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ کہ یہ مستقل آیت ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ سلام علی نوح فی العالمین یہ آیت ہے اس پچھلی آیت کے انڈر میں، اس کے ضمن میں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں جو بات بعد کے لوگوں میں ترک کی اور چھوڑی، وہ بات یہ تھی کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ ایک معنی یہ ہے کہ سلام علی نوح جملہ مستقلہ ہے، الگ سے ایک آیت شروع ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ایک جملہ ہے، اور سلام علی نوح اس کے ضمن میں۔ معنی یہ بنے گا کہ نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ ہم نے پیچھے کے لوگوں میں ترک کیا اور چھوڑا، وہ تذکرہ، وہ بات، وہ چیز یہ تھی کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ بات ہم نے ان کے بارے میں چھوڑی کہ ان پر جو ہے وہ سلامتی ہو، ان پر سلامتی ہو نوح علیہ السلام پہ تمام جہانوں میں۔ بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اس طرح کر کے بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو، یعنی جیسے نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، ان کے مخالف لوگوں کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اگر بعد کے لوگ بھی نیک بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح انہیں نیکی کا بدلہ دے گا، اگر اسی طرح نیکوکار بنیں گے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ کہ نوح علیہ السلام ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر نوح علیہ السلام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے، جیسے پیچھے یعنی ان کا ہوا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دے دی، تو باقی جو لوگ تھے ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، ان کی نبوت کا، ان کے دور کا مشہور یہ ہے کہ وہ 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ان پہ ایمان لانے والے لوگوں کو مفسرین نے جو نقل کیا ہے کہ صرف 80 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے۔ 950 سال کا عرصہ رہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، وہ 1000 سال رہے تھے، 950 سال ان کے نبوت سے پہلے کے ہیں اور 50 سال ان کے بعد کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں فرمایا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 1000 سال رہے، سوائے 50 جو ہے وہ عام تھے اور باقی جو ہے وہ سنہ تھے۔ دلیل اس بات سے لی جاتی ہے کہ لفظ سنتن سخت سالوں پہ بولا جاتا ہے، اور لفظ عام جو ہے وہ اچھے ٹائم پہ بولا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام تقریباً جو معروف بات ہے 950 سال رہے اور اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ انہی کی جماعت سے، یعنی نوح علیہ السلام کے تابع داروں میں، ان کے ماننے والوں میں، ان کی اولاد میں آگے آ کے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات ذہن رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات کے شروع میں جب جنت اور جہنم کے حالات بیان کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے واقعات بیان کر رہا ہے مختصر انداز میں، اس لیے کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے تھے وہ یہ سارے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے انہی مخلص بندوں میں سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے تابع داروں میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ہاں اس طرح آئے، بِقَلْبٍ ایک ایسے دل کے ساتھ، سلیم
جو بالکل بے عیب تھا۔ قلب سلیم پتہ ہے کسے بولا جاتا ہے؟ وہ انسان کا دل جس میں کسی کے لیے کبھی بھی کوئی برائی نہ ہو۔ دشمن تو ہو سکتے ہیں لیکن انسان کو کسی کا بدخواہ نہیں ہونا چاہیے، کہ انسان چاہے کہ میں دوسرے کی برائی کروں۔ ایک فیملی ہے جو جوائنٹ فیملی رہتی ہے، جس میں 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کی الگ الگ جو ہے وہ اولاد ہے، اور دونوں بھائیوں کی جو بیویاں اور اولاد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیپریٹ رہ جائیں، لیکن دونوں بھائی اپنے والدین کا کہنا مان رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے والدین موجود ہیں تب تک ہمیں جوائنٹ فیملی میں ہی رہتے رہیں۔ اس صورت میں جو مشکلات آتی ہیں ان میں سے کہ بچوں کے اندر لڑائی نہیں ہوتی ہے، لیکن عورت چونکہ دوسرے کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بلا وجہ کی وہی چیز اگر اپنے اولاد میں ہوتی تو صحیح ہوتی، وہی چیز جب دوسرے کے اولاد میں ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ بہت ساری برائیاں ہمارے اپنے اندر ہیں، جب وہ برائیاں ہم دوسروں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کتنا برا سمجھتے ہیں، لیکن وہی برائیاں جب ہمارے اندر ہوتی ہیں تو ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قلب سلیم جسے کہا جاتا ہے نا، جس دل کے اندر کسی کے لیے بدخواہی برائی نہ ہو، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ ایسے دل کے ساتھ آئے، رب کی طرف متوجہ ہوئے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہ ان کی تبلیغ کے مختصر انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہا کہ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹ من گھڑت بنا رہے ہو معبود اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ تم دوسرے من گھڑت بنا کے معبود ان کو جو ہے وہ چاہ رہے ہو کہ ہم انہیں معبود بنا دیں۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تریدون، اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا اپنے ہاتھوں سے مورتیاں گھڑ کر انہیں جو ہے وہ جھوٹا معبود بنا رہے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ اختصار ہے کہ ایسا ٹائم آیا کہ جس ٹائم پہ آ کے قوم کے لوگوں نے کہیں جانا تھا، اور جیسے کہ واقعہ پیچھے سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے، کہیں جانا تھا تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا اور کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ایک ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، گویا کہ جانے سے معذرت کر لی۔ پیچھے کیا ہوا تھا؟ بتوں کو توڑا اور ثابت کیا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور قوم سے کہا کہ میں سقیم ہوں۔ اب سقیم کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا بیمار۔ اب ظاہر ہے تھوڑا بیمار تو اکثر ہر کوئی ہوتا ہی ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آخر یہ بھی تو ایک بیماری تھی، یعنی انہیں یہ ایک غم تھا کہ میری قوم کے لوگ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان معبودان باطلہ کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی تو ایک غم تھا نا، یہ بھی تو ایک اسے سقیم کہا جا سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ہم سورۃ انبیاء میں جان چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے ہیں جن کے اوپر انہوں نے ایک ایسی بات کی جو خلاف واقعہ ہے، یعنی یہاں پہ فرمایا انی سقیم، وہ جو بتوں کو توڑا تھا اور بڑے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا تھا تو سب سے کہا جی یہ بڑے نے توڑا ہے، ان کو ان سے پوچھ لو۔ اور ایک تھا جب اپنی بیوی کے ساتھ مصر کے ایک ظالم بادشاہ سے گزر رہے تھے تو اس کو بچانے کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ 3 باتیں بظاہر خلاف توقع ہیں، اور بظاہر اس مفہوم کے اعتبار سے ان کے اوپر لفظ کذب بولا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مریم میں صدیقاً بولا ہے، صدیق وہ سچے تھے۔
اس کا مطلب یہ ان کے جھوٹ بنتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ظاہراً لغت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ کہا جا سکتا ہے، اس لیے ان کے اوپر حدیث میں کذب بولا گیا۔ تو ہم آیت کو پکڑ کے حدیث کا انکار نہیں کریں گے، اور حدیث کو پکڑ کے آیت کا انکار نہیں کریں گے۔ انسانیت ہر نبی کے پاس جائے گی کہ اللہ کے آگے سفارش کرے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی سفارش کا کہا جائے گا، تو وہ فرمائیں گے کہ میری زندگی میں 3 جھوٹ ہے میں نے بولے ہوئے، ایک کذبہ ہے، حالانکہ ان میں سے 2 جھوٹ انی سقیم والا اور بل فعلہ کبیرہم اللہ کے لیے بولا تھا، اور ھذا اختی یہ میری بہن ہے یہ عزت بچانے کے لیے بولا تھا۔ شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں شاید وجہ، میں شاید کہہ کے بیان کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنی تعریف ابراہیم علیہ السلام کی فرمائی ہے کسی اور نبی کی نہیں فرمائی ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ ایک اپنے طرف سے ایک کون سے اپنی تدبیر سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ 3 کام ہو جائیں، تاکہ قیامت کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل مل جائے، فضیلت مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ جو نبی کے حق میں سب سے بڑا اچھا تحفہ ہے نا، وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ نبی محمد پہ رحمت نازل فرما جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل کی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہ 3 ان کے زندگی میں واقعات ہوئے کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت مل جائے۔ یہاں پہ ایک میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، کبھی بھی زندگی میں کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انی سقیم یا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں ہم اس پہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ تو ان کو تانا دینے کے لیے کہا تھا نا، یہ بڑے بت نے توڑا ہے میں نے تھوڑا توڑا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں یہ ایک لفظ لگا کہ یہ ان کے وہ مرتبہ خلیل اور یہ مرتبہ حبیب، ان دونوں میں ایک فاصلہ ہے، تو شاید یہ بھی ایک فاصلہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ شاید وہ ہم نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ یا فی ربض الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا، میں اس شخص کو جنت کے یعنی اس کے درمیان والے حصے میں یا اس کے شروع والے حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک محل کی، ایک بہت بڑے محل کی، ایک بہت بڑا جو ہے وہ قلعہ ہوگا، اس کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، فتولوا عنہ مدبرین، وہ پیچھے پھر گئے اور پھر کے چلے گئے، فراغ الی آلیہتہم، تو ابراہیم علیہ السلام گئے ان کے معبودوں کی طرف اور انہیں بتوں کو کہا فقال الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو، ما لکم کیوں نہیں بولتے ہو، فراغ علیہم ضربا بالیمین، بس متوجہ ہوئے بڑے آگے ان کی طرف، ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے انہیں توڑ دیا اور کلہاڑا اٹھا کے بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، جس طرح کے صورت انبیاء میں واقعہ گزر چکا ہے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ، وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئے، وہ بت پرست دوڑتے ہوئے آپ کی طرف، یزفون یعنی جیسے دھکا دیتے دیتے آگے آپ کے پاس پہنچے، اور یہ باتیں جب پوچھی تو اس کی تفصیل تو سورۃ انبیاء میں ہے۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے
وما تعملون، اور جو تم چیزیں بنا رہے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو یعنی چیزیں بنا رہے ہو. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے. دوسرا معنی یہ ہے، اور وہ اہل سنہ کا اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں اس کا بھی اللہ خالق ہے. یہ مسئلہ میں نے پیچھے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو توفیق ہوتی ہے وہ ہم سے کام کروانا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں جو جزا اور سزا کا معیار ہے وہ اس اچھائی یا برائی کا جب ارادہ کر کے اس کی طرف ہمت کر کے چل پڑتا ہے تو آگے کام اللہ کرواتا ہے. وہ جو چلنا ہے عزم کر کے اس کی طرف، اس پر اس کو جزا یا سزا ملتی ہے. اس لیے نظریہ صحیح یہ ہے، عقیدہ صحیح یہ ہے کہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے اور انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے. انسان کے جو اعمال ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. قال ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک بڑی بلڈنگ بنائیں، ایک بڑا جو ہے وہ بنا بنائیں اور اس کے اندر جو مکان بنائیں اور اس میں جو ہے آگ جلا کے فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس آگ میں جو ہے وہ ڈال دیں. اللہ نے فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، تدبیر اور قید کرنا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو ہی اسفلین نیچے والوں میں کر دیا. ہم نے ان کو جو ہے یعنی نیچا کر دیا، ہم نے ان کو مغلوب کر دیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اس دیکھتی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم چلتے ہوئے باہر آ گئے. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا بابل کا شہر جو آج کل عراق کی جگہ میں ہے. یہاں سے ہجرت کر کے شام چلے جاتے ہیں جہاں فلسطین بھی ہے، اور وہاں سے ہجرت کر کے ایک دفعہ آگے جا کے مصر میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. پھر شام اور فلسطین سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اس جگہ پہ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ان کے زندگی کے سفر ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہاں سے بابل شہر سے شام کی طرف چلے گئے. میں رب کے حکم سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. سیہدین، وہاں جا کے پھر دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما. یاد رکھیں جب بھی اولاد کی دعا کرے تو ہمیشہ نیک اولاد کی تمنا کریں. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک ایسا بچہ عطا فرمایا، ایک ایسا جو ہے بیٹا عطا فرمایا جو حلیم بردبار تھا، یعنی بڑا ہو کر بردبار بنا، نیک و کار بنا، اللہ کے حکم کو ماننے والا بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو بشارت دی. اب یہ پیدا ہونے والا کون تھا؟ واللہ اعلم. یاد رکھ لیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام بابل سے شام کو طرف ہجرت کر کے آئے تو ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے. لوط علیہ السلام شام میں بستی صدوم میں رک گئے اور ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ کے ساتھ آگے جاتے ہوئے آگے چلے مصر تک، اور مصر میں اس وقت ایک ظالم حکمران تھا، اس کے پاس ایک باندی تھی جن کا نام ہاجرہ تھا. تو جب اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ برائی کرنا چاہا تو اللہ نے روک دیا، اللہ نے رکاوٹ دے دی. تو اس بادشاہ نے ایک باندی ہاجرہ بھی انہیں دے دی تھی کہ وہ ہاجرہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام واپس شام آئے تو ان کے ساتھ ہاجرہ بھی تھیں اور ان کے ساتھ سارہ علیہ السلام، یہ دونوں تھیں. حضرت ہاجرہ غلام اور باندی تھیں اور حضرت سارہ ان کی بیوی تھی.
تو جب اولاد نہیں تھی تو حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ کو انہیں دے دیا، یہ آپ کی باندی ہے، اس سے شاید اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بیٹے کو پھر آگے طویل کہانی واقعہ ہے کہ پھر جب بیٹا پیدا ہو گیا، سارہ علیہ السلام پہ تھوڑا سا وہ ہوا کہ یہ بیٹا اس کے ہاں پیدا ہو گیا ہے، میرے ہاں نہیں پیدا ہوا۔ تو اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ اب ہاجرہ علیہ السلام کو یہاں سے چھوڑ کے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے وہاں فلسطین سے چلے اور مکہ مکرمہ کی بیابان وادیوں میں یہاں رب کا حکم تھا یہاں چھوڑ کے چلے گئے، اور دور جا کے دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ نے اس دعا کا ایک ایک حرف قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آباد کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی چکر لگتے رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ ایک چکر تب لگا جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے چلنے والے ہو گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ یہیں پہ تھیں، شہر آباد ہو چکا تھا، بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا، فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو گیا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کی عمر 13 سال ہو گئی تھی، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یہ بیٹا بھی جانتا تھا۔ اور شاید اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان لینا چاہتا تھا، بیٹے سے اتنی محبت، کیا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر سکو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے آ کے اپنا خواب بیان کیا اور کہا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے اس بارے میں، نہیں تو کیا چاہتا ہے؟ بیٹا بھی تو پھر بیٹا حلیم تھا نا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا میرے باپ جو آپ کو حکم ہے وہ پورا کیجیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ تو نبی ہے، نبی کی اولاد ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو ایسی اولاد عطا فرمائے، اس طرح کے فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ کہا میرے باپ جو رب کا حکم ہے پورا کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اسلمہ تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ، بیٹا ذبح ہونے پہ، وتلہ للجبین، اور اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اب یہ جو جبین ہے نا، اس کو عموماً ماتھے کا معنی کیا جاتا ہے، اور مشہور بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا تھا، اور کہا تھا، بیٹے نے یہ کہا تھا کہ ابا جان کہیں مجھے دیکھ کر ترس نہ آ جائے، اس لیے مجھے الٹا لٹا دینا، لیکن واللہ عالم اس کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ یہ جو انسان کا ماتھا ہے نا سائیڈ سے، اس کو بھی جبین کہا جاتا ہے، اور انسان کی 2 جبینیں ہوتی ہیں۔ اس کا معنی ایک سائیڈ پہ، جیسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایک سائیڈ پہ لٹایا جاتا ہے، اس طرح کر کے لٹایا۔ جب یہ لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا جب تیار ہو گئے سب کچھ کرنے پہ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تحقیق خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ سچ کیا تو نہیں نہ تھا، ابھی ذبح تو نہیں نہ کیا تھا، ابھی تو ارادہ کر لیا تھا نا۔ اس پختہ ارادے، اس پختہ عزم پہ بولا گیا، ایسے جیسے کام کر لیا ہے، جیسے بیٹے کو ذبح کر لیا ہے، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حالانکہ ذبح نہیں کیا تھا، جیسے ہی چھری پھیر دی، غور سے دیکھا تو ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا ساتھ صحیح سالم کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح کر کے ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ،
یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ بیٹے کو یوں ذبح کر دینا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں ایک اپنی طرف سے بہت بڑا ذبیحہ، اور وہ جیسے تفسیر آتی ہے کہ وہ مینڈا تھا، بھیڑ کی نسل سے تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ اکبر. ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک والد صاحب ایک کہانی سنایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے. کہتے تھے ایک آدمی تھا، وہ ایک جانور کا نام لیا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں جانور پرندے بھی باتیں کیا کرتے تھے. تو ایک بندہ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو لیا اور بیٹوں کو لے کے ایک جنگل میں چلا گیا، اور وہاں جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا جس کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا. ایک بیٹے کو بھیجا، جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ، ادھر سے لاؤ. تیسرے کو کہا ادھر سے لکڑیاں لاؤ. چوتھے کو کہا جاؤ پانی لے کے آؤ. تیسرے کو یا چوتھے کو، ایک کو کہا کہ جاؤ تم جو ہے وہ برتن فلاں لے کے آؤ. تو اوپر سے تمام بیٹے بغیر چوں چراں کیے ہوئے حاضر ہیں. جی ہاں، جو آپ نے حکم دیا ہے ہم پورا کرتے ہیں. جس بیٹے کو بولا لکڑیاں لینے جاؤ، وہ فوراً لکڑیاں کی طرف چل پڑا. جس کو کہا پانی لینے جاؤ، وہ فوراً پانی کی طرف چل پڑا. جس کو کہا جاؤ فلاں چیز، یعنی ایک کہانی سنایا کرتے تھے. یہ کوئی واقعہ لازمی نہیں کہ سچا واقعہ ہو، لیکن بچپن کی باتیں انسان کو یاد رہ جاتی ہیں. تو اوپر سے جو درخت پہ پرندہ بیٹھا تھا، اس نے آواز دے کے کہا کہ یہ لکڑیاں، یہ پانی، یہ برتن منگا رہے ہو، پکانا کیا ہے؟ کہا اوپر تو بیٹھا ہے نا، تجھے پکڑ کے ذبح کر کے ہی تو پکانا ہے. جب اس پرندے نے ان کے اولاد کی فرما برداری دیکھی تو اس کو کہا تجھے ہی تو ذبح کر کے کھانا ہے. تو پرندہ بول پڑا کہ مجھے نہ ذبح کرو، اس درخت کی فلاں جگہ پہ کھدائی کرو، وہاں پہ خزانہ پڑا ہے، وہ لے کے چلے جاؤ. وہ خزانہ لے کے گاؤں میں چلے گئے. ایک دوسرا شخص تھا، اس کے بھی 4 بیٹے تھے. اس نے کہا فلاں گیا ہے نا تو وہ جنگل سے خزانہ لے آیا ہے، چلو میں بھی اولاد کو لے کے جاتا ہوں. وہ دوسرا گیا، اسی درخت کے نیچے بیٹھا، اور پرندہ بیٹھا ہوا تھا. ایک لڑکے کو کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ. آگے سے بیٹے نے کہا لکڑیاں کیوں لے کے آؤں، کیا جلانا ہے اپنے آپ کو؟ دوسرے کو کہا پانی لے کے آؤ. اس نے کہا پانی کا کیا کرنا ہے، ڈوبنا ہے اس میں. تیسرے کو کہا جاؤ برتن لے کے آؤ فلاں فلاں. اس نے اس کا کیا کرنا ہے، مارنا ہے اس کا. تو اوپر سے پرندے نے بول کے کہا کہ او بھائی، جن کے حصے میں خزانہ تھا نا وہ لے گئے. اس طرح کے لوگوں کو خزانے نہیں ملا کرتے. یہ کہانیاں ہمارے والد صاحب بچپن میں ہمیں سنایا کرتے تھے. اللہ ان قبر پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. شاید انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام کے کوئی 2 الفاظ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹے نے یہ نہیں کہا کیوں، چوں، چراں، کیسے. کہا ابا جان جو حکم ہے پورا کیجئے، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جب لٹا دیا، سب کچھ ہوا، تو اللہ نے یہ ایک ایسی سنت پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ سنت جاری ہے. عید قربان پہ ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے. بظاہر جانور ہے، لیکن انسان اگر تھوڑے سا اس پہ معنویت پہ چلا جائے، غور کر لے کہ میں جانور نہیں ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے اس لخت جگر سب سے قیمتی چیز کو ذبح کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، رب کی خاطر کر رہا ہوں، اس کی مثال ظاہر کرنے کے لیے ایک جانور کر رہا ہوں. تو شاید یہی چیز تھی. اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے اس طرح کر کے ابراہیم علیہ السلام پہ ان کا جو ہے بعد کے لوگوں میں اسی طرح کر کے ان کی خبر خیر اور بھلائی اور ذکر کو چھوڑا. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پہ. یہاں پہ پھر یہ والی بات ویسے ہی ہے
کہ سلام علی ابراہیم، آیا یہ ترکنا علیہ فی الآخرین کا ضمن میں ہے یا مستقل ہے؟ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح کر کے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، ہم نے انہیں پھر اسحاق نبی کی بشارت دی جو کہ نیک تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ وبارکنا علیہ، ہم نے برکتیں دی ان پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، ومن ذریتہما، ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی اولاد میں محسن بھی ہیں اور ظالم بھی بنے، نیکوکار لوگ بھی بنے اور ظالم بھی بنے۔ کچھ لوگ اپنے نفس کے لیے بڑے واضح ظالم بنے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ محسن بھی بنے۔ یہاں پہ مفسرین میں ایک تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ذبح ہونے والا کون تھا، اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے؟ جو یہود و نصارہ ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ذبح ہونے والے اسحاق علیہ السلام تھے، اور جو مسلمان مورخین ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے بچا لیا تھا، لیکن جن کے اوپر ذبح ہونے کے لیے کوشش کی گئی وہ کون تھا؟ اب اگر ان آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو پورا کرنے کے بعد پھر فرمایا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اس کے بعد آئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعد میں عطا فرمایا تھا، اور ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں۔ تو گویا کہ زیادہ راجح یہ ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اسی طرح ہم نے احسان فرمایا موسیٰ پہ اور ہارون علیہ السلام پہ، دونوں نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مقدم کیا گیا، شاید یہ ہے کہ سب سے، یعنی وہ اصلاً نبی تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے تابع تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے دونوں کو نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو وہ، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، وہ جو فرعون نے ان کے اوپر مصیبت ڈالی ہوئی تھی اس سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد فرمائی اور وہ غالب ہونے والوں میں ہوئے۔ غالب، اللہ نے انہیں بچا لیا اور باقیوں کو غرق کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو واضح کتاب عطا فرمائی۔ مستبین، مبین کا معنی ہوتا ہے واضح، مبین، اور مستبین اس میں بلاغت کے لیے لایا گیا ہے، بہت زیادہ واضح کتاب، بہت زیادہ واضح کتاب ہم نے ان کو روشن کتاب عطا فرمائی تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو صراط مستقیم پہ چلایا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا بھی تذکرہ خیر بعد کے لوگوں میں چھوڑا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پہ اور ہارون علیہ السلام پہ۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح الیاس بھی مرسلین اور پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیاس جو ہیں یہ شام ہی کے اندر ایک علاقے میں بھیجے گئے تھے، اور باقی کتابوں میں انہیں ایلیا کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اتدعون بعلا، بعل بت کا نام تھا، اس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو۔ وتذرون احسن الخالقین، اور سب سے اچھے خالق کو تم چھوڑ رہے ہو۔ احسن الخالقین، سب سے اچھے خالق کو
تم چھوڑ رہے ہو اور بال کو پکار رہے ہو۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے، اس میں تفصیل 3 طرح استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ، ال کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ۔ یہاں پہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کا آگے کچھ ہوتا ہے، مثال کے طور جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اکبر کا معنی ہے اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، من کل شیء کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ یا احسن الخالقین، وہ سب سے اچھا خالق ہے، یعنی دوسروں سے۔ کیا مطلب کوئی دوسرے خالق ہے کہ ان خالقوں میں سے اللہ احسن ہے؟ نہیں۔ خلق اصل میں 2 معنوں پہ بولا جاتا ہے۔ ایک ہے اثر نو، پیدا کرنا۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے براہ راست بنایا، اللہ نے ہوا کو بنایا، پانی کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا۔ ایک ایسی چیز جس کو عدم سے وجود دینا، ایک یہ خلق ہے۔ اور دوسرا چیزوں کو جوڑ کے بھی کوئی چیز بنا دینے پہ خلق استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان نے اپنی اس دنیا میں ترقی کر کر کے لوہے کی کتنی چیزیں بنا دی، اسٹیل کی، پلاسٹک کی۔ گویا کہ جس جہاز میں بیٹھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک ہوتا ہے، اسٹیل ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی ایندھن ہوگا جس سے وہ چلتا ہے، اور اس کو بنا کے کس طرح کر کے آپس میں جو ہے وہ اس کو ملا کے ایک جہاز بنا دیا جاتا ہے، گاڑیاں بنا دی جاتی ہیں، کتنی مصنوعات بنا دی گئی۔ یہ جو مصنوعات ہیں، اگرچہ نسبت اس کی انسان کہہ سکتا ہے یہ چیز میں بنا کے لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو یہ کہا ہے احسن الخالقین، کہ یہ جو ضمناً تم ایک دوسرے کی طرف خالق کہہ سکتے ہو، اللہ ان سے بھی احسن ہے۔ جو عدم سے وجود بخشنے والا ہے اس طرح کا تو کوئی اور خالق ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلی بنی ہوئی چیزوں کو ترتیب دے کے کوئی نئی چیز بنا لینا، وہ کوئی خلق نہیں ہوتا ہے، وہ اصل میں مزج اور ترتیب ہوتا ہے اور مکس ہوتا ہے۔ مکسر میں چیزوں کو مکس کر کے ایک نیا فارمیٹ دے دیا جاتا ہے۔ وہ جو ایک نیا فارمیٹ اور ایک نئی اس کی جو ہے وہ شکل ہوتی ہے، اس کے اوپر خلق تو نہیں بول سکتے۔ لیکن اگر کہہ دے کہ انسان میں نے یہ چیز ایجاد کی ہے، ایجاد کہتے ہیں موجد، ایجاد کرنے والا، بنانے والا۔ بجلی کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ کشتیوں کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ جب لفظ بول دیا جاتا ہے نا، تو یہ بولنا کوئی اتنا برا نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے جو موجد ہیں اللہ ان سے بھی بڑا موجد ہے، کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، سب سے بڑے خالق کو چھوڑ رہے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، وہی تمہارے پہلوں کا بھی وہی رب ہے۔ فکذبوا، جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، ان سب کو جو ہے وہ عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے نیک بندوں کے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اسی طرح ہم نے ان پہ، الیاس علیہ السلام پہ بھی، ان کا بھی ذکر خیر بعد کے لوگوں میں ایسے ہی چھوڑا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پہ۔ یہ جو الیاسین ہے اس کے بارے میں سورۃ یاسین کے شروع میں ہم نے کچھ جانا ہے کہ اس کو آل یاسین بھی پڑھا گیا ہے، اور آل یاسین سے کچھ لوگ مراد لیتے ہیں کہ یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور آل یاسین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بنو ہاشم، یہ مراد ہے۔ واللہ اعلم، یہ والا معنی درست نہیں ہے۔ 2 رائے ہیں، ایک رائے ہے جو کہ یہ الیاس کا ہی تلفظ ہے، الیاسین، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا ہے نا، پیچھے آیت میں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو انہی کا تلفظ ہے، بولنے کا، لکھنے کا ایک سٹائل ہے
کہ الیاس ال کو الگ اور یاسین کو الگ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ال گویا کہ ان کے نام ایلیا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یاسین ان کے تابعین کے اوپر بولا جا رہا ہے کہ سلامتی ہو الیاس علیہ السلام پہ بھی اور ان کے ماننے والوں پہ بھی۔ دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح کر کے نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر اللہ نے فرمایا لوط علیہ السلام بھی ہمارے مرسلین پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم جس طرح ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی، إِلَّا عَجُوزًا، سوا ایک بوڑھی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، جو ان کی بیوی تھی، جو کہ مذہباً ان پہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر پیچھے رہنے والوں کو سب کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا کہ تم وہ ہو لَتَمُرُّونَ گزرتے ہو عَلَيْهِمْ ان پر مُصْبِحِينَ صبح کے ٹائم، وَبِاللَّيْلِ اور رات کے ٹائم، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیوں نہیں عقل کرتے ہو۔ وہ جہاں پہ لوط علیہ السلام کی بستی سدوم والے مارے گئے تھے، جہاں عذاب ہوا تھا، جس کو آج کل ڈیڈ سی کے نام سے بحیرہ موت جسے بولا جاتا ہے، وہ ہے جس کا پانی انتہائی خاری ہے، بہت زیادہ ہے نمکیات کی شرح، اس میں کوئی چیز اس میں ڈوب نہیں سکتی ہے، اور بہت زیادہ متعفن بھی ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ اس سے بہت بڑی بدبو بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریش کے لوگوں کو کہ لوگوں تم تو صبح و شام اپنے قافلے جو شام کو جاتے ہیں صبح کے ٹائم یا رات کے ٹائم اس سے گزرتے بھی رہتے ہو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیوں نہیں عقل کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اِذْ أَبَقَ، ابقا کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے جب غلام اپنے مالک سے بتائے بغیر چلا جائے تو اس کے اوپر آبق بولا جاتا ہے، جس کو ہم عام کہہ دیں کہ بھاگنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، اصل میں واقعہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس بستی کی طرف بھیجا، یونس علیہ السلام نے بڑا ڈرایا ان کو، بڑا ڈرایا۔ ان بستی والوں نے بنی اسرائیل کے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو قید کیا ہوا تھا، ان کو ڈرایا۔ جب وہ نہ ڈرے تو اللہ کے عذاب کی دھمکی دی، اور اللہ کا عذاب آنے والا تھا بھی آیا نہیں تھا، تو جلدی کر کے وہاں سے چلے گئے ناراض ہو کے۔ آگے دریا پہ گئے تو کشتی بھری ہوئی تھی، اس میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی چلی تو درمیان میں آ کے لہروں میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب اس میں وزن زیادہ تھا، ایک ہی حل ہے کہ کسی ایک کو اس کشتی میں سے قربان ہونا پڑے گا، پانی میں چھلانگ لگانی پڑے گی۔ اب کون لگائے؟ اس میں قرعہ کیا گیا، تو قرعہ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں نکلا۔ اس کشتی سے دریا میں کود گئے، اور اللہ نے پھر مچھلی کو بھیج دیا، جس مچھلی نے ان کو پورا کا پورا سالم اسی طرح پیٹ میں لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے تھے، اللہ نے فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ سے دریا کے سائڈ پہ نکالا، اور ایک بیل، سبز بیل جیسے پودوں کی بیل ہوتی ہے جس کے بکھر جاتی ہے زمین پہ لمبی ہو جاتی ہے، اس کا سایہ اللہ تعالیٰ نے دے کے اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بھرے ہوئے کشتی میں کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ فَسَاهَمَ، قرعہ اندازی ہوئی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو یہ مغلوب ہونے والوں میں سے، یعنی قرعہ ان کے حق میں نہیں آیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک بڑی حوت مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ جو ہے ملامت میں تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اس
مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک۔ فَنَبَذَهُ بِالْعَرَاءِ، اس مچھلی نے ان کو ایک خالی جگہ یعنی پانی کے سائڈ پہ جیسے بیچ وغیرہ ہوتا ہے جہاں خالی تھا وہاں لا کے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ کمزور تھے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کر کے ہو گئے تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ایک درخت، ایک سبز جو ہے وہ بیل جس کا جو ہے وہ زمین پہ پھیل جاتی ہے پودے سے، وہ ہم نے ان پہ اگا دی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو جو بھیجا تھا نا 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے جن کی طرف 100,000 أو يزيدون، یا اس کی طرف بھی اس سے زیادہ تھے جن کی طرف ہم نے انہیں بھیجا تھا یونس علیہ السلام کو کہ ان بنی اسرائیل کو چھڑایا جائے، ان کو جو ہے وہ کیا جائے۔ فآمنوا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ فمتعناہم الی حین، ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت مقرر تک۔ اب یہ تمام انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاستفتیہم، ان لوگوں سے اب پوچھئے الربک البنات ولہم البنون، کہ یہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے جب فرشتوں کو پیدا کیا اور ہم انہیں اناث یعنی مؤنث بنا رہے تھے، انہیں عورتیں بنا رہے تھے فرشتوں کو، تو کیا یہ اس وقت شاہد تھے، حاضر تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ الا انہم من افکہم لا یقولون، خبردار یہ اپنے جھوٹ سے کہتے ہیں، اپنے جھوٹ سے کہہ رہے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹیاں چن لی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹیوں کو ترجیح دی ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، اور تمہیں کیا ہوا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، اور تم کیوں نہیں تم جو ہے اس کی قدر کرتے اور نصیحت پکڑتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم، لاؤ اپنی کتاب کو اگر تمہارے پاس ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور ان مشرکوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان جو ہے وہ ایک رشتہ داری قائم کی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جنوں سے جو ہے وہ رشتہ داری کی۔ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں سے جو ہے وہ شادی کی ہے اور آگے فرشتے جو ہیں وہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ فرمایا انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنائی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جبکہ جنات یہ جانتے ہیں کہ انہیں عذاب میں جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سب کچھ سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جو یہ نہیں کہتے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یقین مانو کہ تم سب اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو سب باطل ہیں۔ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، جس پر تم ہو اس میں تم جو ہے وہ فتنے میں پڑ رہے ہو، اس میں تم جو ہے بہکائے جا رہے ہو۔ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، یقین مانو کہ تم سب کے سب جو ہے انسان جو ایسا کرنے والا ہے وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ الا، بجز اس کے کہ جو جہنمی ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب یہاں سے آگے فرشتوں کا قول چلتا ہے، فرشتوں کی باتیں چلتی ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں وما منا الا له مقام معلوم، فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ہاں ایک مقام معروف ہے، مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم ہی ہیں جو اللہ کے آگے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے اس سورت کا نام بھی صافات ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک یقیناً ہم ہی ہیں جو رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، کافر جو ہیں یہ کہیں گے اس وقت
اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی باتوں کا پتہ ہوتا، لو ان عندنا ذکر من الاولین، یعنی اگر یہ باتیں جو تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بتا رہی ہو یہ اگر پہلے لوگوں سے ہوتی تو لکننا عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ فکفروا بھی، بس انہوں نے کفر کیا ہے اصل میں، فسوف یعلمون، پس ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری طرف سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ سَبَقَتْ، البتہ ہمارا وعدہ پہلے اپنے رسولوں کے لیے سبقت لے چکا ہے، صادر ہو چکا ہے، ہمارا کلمہ، ہمارا حکم اپنے نیک بندے مرسلین کے لیے۔ کیا وعدہ ہے؟ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس آپ ان سے دور ہو جائیں، چھوڑیں انہیں ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بس آپ بھی دیکھیں اور یہ بھی ان قریب جو ہے اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ ہمارے عذاب پہ جلدی کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ ان کے میدان میں عذاب آئے گا نا تو فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، یہ ڈرائے جانے والوں کی صبح جو ہے وہ بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور پھریں آپ ان سے، یعنی ان سے الگ ہو جائیں حتی حین، ایک وقت مقرر پہ۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں، یہ لوگ بھی دیکھتے ہیں انجام کیا ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک، پاک ہے تیرا رب، رب العزہ ہے، عزت والا رب ہے، عما یصفون، پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس کے حق میں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہے اللہ کے تمام پیغمبروں پہ۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس پہ آ کے یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ گویا کہ سورت کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ماننے والوں کے لیے جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا جہنم میں۔ ذرا پہلے قوموں کے واقعات دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ اور ہارون کے، حضرت الیاس کے، لوط علیہ السلام کے، ان سب کے واقعات دیکھ لیں، کامیاب آخر میں کون ہوئے۔ اور اے مشرکو، جو تم اللہ کے ساتھ یہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد بناتے ہو، کیا اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو تم اللہ کے بارے میں کرتے ہو، اور سلام ہے اللہ کی طرف سے تمام پیغمبروں پہ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اس کے آگے سورۃ صاد ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آئندہ کلاس میں پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔